وقت نہیں ہمارے پاس، شفان کو ساتھ لیتا وہ حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ انہیں دھیرے سے آنکھیں کھولی، کچھ سے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو چاند والے سامنے ہی نہ آئی کہ وہ کہاں ہے۔ نظر جب اپنے بندے ہاتھ پاؤں پر پڑی تو دماغ بیدار ہونا شروع ہوا۔ اٹھ جاؤ مہارانی، کتنی نیندیں پوری کرو گی؟ مانوس مگر کرہت آواز پر وہ جھٹکے سے سر موڑ کر دیکھنے لگی جہاں اس کا جان سے عزیز ماموں کھڑا تھا۔ ماموں، اس کے لبوں سے الفاظ پھڑ پھڑا کر ادا ہوئے، آپ نے مجھے اغوا کروایا؟ وہ بے یقینی سے پوچھی تھی۔ بچپن سے لاڈ اٹھانے والا ماموں ایسا کر سکتا تھا؟ اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاں، میں نے کروایا۔ اس کی بات اس کی آنکھیں نم ہوگی۔ کیوں ماموں؟ آپ تو بچپن سے مجھ سے پیار۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ انور اس کا منہ بند کر گیا۔ پیار؟ وہ تو ایک ڈکوسلا تھا۔ سوچا تھا تجھے پیار سے بہلا پھسلا کر تیری جائیداد اپنے نام کروا لوں گا۔ میری ماں نے بڑی زیادتی کی میرے ساتھ، جو آدھی زمین تیری بدبخت ماں کا نام کر دی۔ اس سے ہتھیار لیتا پر وہ وقت سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہوگی، اور تو صاحبہ گنگ سی مجھ سے سن نہیں تھی۔ سوچا تھا تجھ سے فائی کی شادی کروا کر آسانی سے سب کروا لوں گا، پر میرا سکہ ہی کھوٹا نکلا۔ لے اڑا تیرا وہ عاشق، اب یہی آخری راستہ بچا تھا اپنی جائیداد واپس لینے کا۔ چل پکڑ یہ پیپرز اور سائن کر ان پر۔ تنفر سے کہتا وہ پیپرز اس کی گود میں پھینک کر اس کے ہاتھ کھولنے لگا۔ آپ مجھ سے ایک دفعہ کہہ دیتے ماموں، ایک لفظ بولے بغیر اپنا سب آپ کو دے دیتی، پر آپ… اس کی بات مکمل ہوتے اس کے گال پر تھپڑ جڑ کے وہ کرسی سمیت نیچے جا گری۔ اپنا سب کچھ دے گی مجھے؟ میرا ہے سب کچھ، جو بھی تیرے نام ہے، سمجھی؟ سر زور سے زمین پر لگنے سے وہ آواز کھوتی بے چین ہوگی۔ مزید لٹک گیا کام۔ مہارانی کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے رہو۔ اب کرسی کو ٹھوکر مارتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ تن پن کرتی ڈیرے میں داخل کدھر ہے انور چودھری؟ اس نے روب سے سامنے کھڑے آدمی سے پوچھا۔ اندر ہے وہ جواب دیتا وہ اپنے سابقہ کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ اندر آئی تو وہ سامنے ہی بیٹھا تھا، ہاتھ میں سگریٹ پکڑے اس کی کش لگا رہا تھا۔ تم نے میرا پاسپورٹ واپس کیوں نہیں بھیجا؟ کہاں ہے میرا پاسپورٹ؟ مجھے ابھی کے ابھی چاہیے، بدتمیزی سے کہہ دے۔ اس کے سامنے کھڑے ہوگی۔ میرے پیسے واپس کرو اور اپنا پاسپورٹ لے جاؤ۔ اس کے لہجے میں اطمینان ہی اطمینان تھا۔ دیکھو میں نے اپنی پوری کوشش کی، اگر کام نہیں ہو سکا تو میرا قصور نہیں، مجھے میرا پاسپورٹ واپس کر دو پلیز۔ اس کے تیور دیکھتی وہ اب کی بار منتوں پر اتر آئی۔ انور چودھری کے جواب دینے سے پہلے ایک آدمی وہاں آیا۔ چودھری جی اورحان بلوچ آئے۔ اس کی اطلاع پر انور چودھری ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اب بتا رہی ہو بیوقوف؟ وہ اس کو جاڑنے لگا۔ لیلا کے چہرے پر بے ہوائیاں اڑنے لگی، تبھی وہ تن فن کرتا چلا ہے۔ شفان بھی اس کے پیچھے تھا۔ ان دونوں کے پیچھے آدمیوں کا سیلاب بھی امڑ آیا۔ کہاں ہے میری بیوی؟ وہ آتے ساتھ اس کے ماتھے پر پستول رکھ کے گرایا۔ مجھے کیا پتا کہاں ہے، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹاؤ اسے۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹنے لگا۔ جب اورحان اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ میں آخری بار پوچھا ہوں، اس کے بعد میری پستول چلے گی۔ میری بیوی کہاں ہے؟ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتا وہ اسے سہما گیا، جبکہ شفان سرخ نظروں سے سامنے کھڑی لیلا کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھو میں واقعی نہیں اس کے جملہ مکمل کرنے سے قبل اورحان اس کی ٹانگ پر گولی چلا گیا تو وہ چلا اٹھا۔ وہ وہاں درد کی شدت سے دوہرا ہوتے وہ ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے یہ سوچ کر کے کہیں وہ دوسری گولی نہ چلا دے، اور اورحان اسے چھوڑتا تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھا تو شفان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اورحان کے آدمی کراہتے ہوئے انور سہمی کھڑی لڑکی پر گنے تان گئے۔ اورحان نے پاؤں مار کر دروازہ کھولا تو سامنے نظر آتا منظر اس کے اوسان ہدا کر گیا۔ سامنے ہی صاحبہ چڑھ سمیت انہیں مزمل پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھا، تیزی سے اسے رسیوں سے آزاد کرتا اپنی باہوں میں بڑھتا اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ حمید نے ہسپتال لے کر جانا ہو کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ شفان کی آواز اورحان ہوش میں اسے اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ ہمارے حکم سے پہلے یہ لوگ یہاں سے ہلنے نہیں چاہیے۔ شفان اپنے بندے کو حکم دیتا اورحان کے پیچھے گیا۔ اگلے ہی پل اورحان کی جیپ تیزی سے ہسپتال کا راستہ طے کر رہی تھی۔ وہ اسے لیتے ہسپتال آئے، جسے آتے ہی ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ وہ سورہ آنکھ لیے بیٹھا تھا، جبکہ شفان اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حوصلہ کر، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شفان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتا بولا تو اورحان سورہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ پریگننٹ ہے۔ اسے اپنی اصل پریشانی کی وجہ بتاتا وہ لب بھیج گیا، جبکہ شفان اب سمجھ گئی وہ اس قدر پریشان کیوں ہے۔ کیوں؟ مجھے اسے اپنی جان سے عزیز بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی بھی فکر تھی کہ کہیں اسے تشدد کے نتیجے میں اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو۔ تبھی ڈاکٹر باہر تو اورحان
اٹھا تیزی سے اس کی طرف لپکا ڈاکٹر میری وائف وہ بے صبری سے پوچھنے لگا، دل دھک دھک کر رہا تھا، آپ کی وائف ٹھیک ہے؟ کمزوری کی وجہ سے ابھی ہوش میں نہیں ہے، تھوڑی دیر تک آپ مل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ انداز میں بتانے لگی۔ اور میرا بچہ؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھنے لگا، آئی ایم سوری، انٹرنل بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہاں آنے سے پہلے وہ اپنے بچے کو کھو چکی تھی۔ ڈاکٹر کی بات اورحان کے دل کو دھکا صدقہ ایک آوارہ آنسو آنکھ کے کنارے سے پھسلتا دار میں جذب ہو گیا۔ ڈاکٹر اطلاع دیتی وہاں سے جا چکی تھی، حوصلہ رکھو میرے بھائی، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، وہ تمہیں دوبارہ نوازے گا، شکر کرو کہ بابی صحیح سلامت ہے۔ اورحان سرحلتا صاحبہ کی سلامتی پر شکر ادا کرنے لگا، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اپنے بچے کے ساتھ وہ صاحبہ کو بھی کھو چکا ہے۔ صاحبہ کو جب ہوش آیا تو ڈاکٹر نے اسے اس کے عظیم نقصان کی اطلاع دی، جسے سن کر وہ خاموش سی رہ گئی۔ اورحان اسے سے کافی دفعہ بات کرنے کی کوشش پر اس کی گہری چپ نہ ٹوٹی، یہاں تک کہ اورحان اسے حویلی لے آئے۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ اسے رخسار بیگم کے پاس رہنا، ان کی بات مانتے رخسار بیگم اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ بھی نماز پڑھ کر بیٹھی تھی جب دروازہ ناک ہوا۔ آ جائیے، وہ اجازت دیتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آنے والا شفان تھا، وہ آ کر اس کے پاس بیٹھا، اس کے کندھے کے گرد بازو لپٹ گیا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ اس کا سر تھپ تھپاتا پیار سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب دیتی وہ خاموش ہو گئی۔ کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلتی؟ نہ ہی گھر والوں کے ساتھ بیٹھتی؟ وہ اس کی جھکی آنکھیں دیکھتا نرمی سے استفسار کرنے لگا۔ ایسے بس دل نہیں کرتا، وہ بے تاثر لہجے میں کہتی۔ وہ شفان کو پریشان کر گئی۔ کیوں میری جان؟ پہلے بھی تو سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتی تھی نا؟ اس کے پوچھنے پر وہ طنزیہ مسکرا دی۔ پہلے واقعی ایسا ہوتا تھا، پر آپ بھول رہے ہیں کہ لالا کے اندر 6 ماہ بھی آئے تھے، وہی 6 ماہ جن میں اس گھر سے دور رہی ہوں، نام نہاد اپنوں سے دور، اس لیے اب عادتیں بھی بدل گئی ہیں۔ ان 6 ماہ میں سادگی سے کہتے ہوئے شفان کو افسردہ کر گئی تھی۔ کافی گیلا ہو گیا؟ نہیں، شوہر ہے تمہارا، کیا سوچا تم نے پھر اپنی زندگی کے بارے میں؟ اس کا سوال پر وہ شفان سے الگ ہو کر بیٹھ گئی، چہرے پر پتھریلے تاثر چھا کہ کیا آپ جانتے نہیں ہیں یہ نکاح کس ہم پہ ایسا سوال کیوں؟ اس کے سوال پر شفان گہرا سانس بھر کر کیا نکاح جیسے بھی ہو، پر تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ تم بیوی ہو، اس کے پورا حق رکھتا ہے تم بابو۔ وہ اب کی بار سنجیدہ ہوا۔ ایک قاتل کو میں کیسے اپنا شوہر مان لوں؟ میرے میں اتنا حوصلہ اور برداشت نہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا گئی۔ اور اگر وہ قاتل نہ ہوا تو پھر کیا فیصلہ ہوگا تمہارا؟ جو ناانصافی تم نے اس کے ساتھ کی ہے، کیا اس باخود کو معاف کر پاؤ گی؟ اس کے سوال پر رومی نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف منہ کیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، حویلی کا ایک فرد جانتا کہ افغان کا قاتل ہے، وہ انسان ضبط خودی ہی تھی۔ وہ غلط، اس حویلی کا ایک فرد جانتا ہے کہ افغان کا قتل فائق چودھری نہیں کیا۔ شفان کی بات پر رومی کو جھٹکا لگا۔ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے۔ اس کی بات پر شفان افسوس سے اسے دیکھا، یہی سچ ہے، حقیقت یہ ہے میری بہن۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ بولا تو وہ اس کا ہاتھ ہٹا کے، اچھا تو پھر کون ہے افغان کا قاتل؟ مٹھیاں بیندھے اسے سوال کرنے لگی۔ انور چودھری۔ اس کی بات پر رومی نفی میں سر ہلا گئی۔ جھوٹ، اور اگر یہ بات سچ بھی ہے تو فائق انور چودھری کا ہی بیٹا ہے۔ ان دونوں باپ بیٹی کی ملی بھگت وہ اپنے موقف سے ہٹنے کو راضی نہ تھی۔ تم جانتی ہو رومی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آج وہ وقت آ چکا ہے تمہیں حقیقت سے آشکار کر دیا جائے۔ اب غور سے میری باتیں سننا اور ان پر یقین بھی رکھنا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا وہ بولنا شروع ہوا تو وہ دم سادے رہ گئی۔ ماضی انور چودھری صاحبہ کے ذریعے بھی اورحان کو شکست نہیں دے پایا تھا، یہی بات اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ صاحبہ کو وہ کمرہ بند کر چکا تھا۔ اس نے صاحبہ کی شادی فائق سے طے کر دی۔ انہی دنوں میں اسے افغان بلوچ کی شادی کی خبر ہوئی۔ انہیں اپنے بندوں کو اورحان کو مارنے کا حکم دیا تھا، اس لیے وہ اب موقع کی تلاش میں تھے۔ افغان کے نکاح والے دن جب اسے اپنے دوست کے ایکسیڈنٹ کی خبر ہوئی تو وہ شہر کے لیے نکلنے لگا، پر عین وقت پر اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو اورحان کی گاڑی لے گیا۔ انور چودھری کے بندے جو موقع کی تلاش میں تھے، انہیں اس دن اورحان اکیلا سفر کرتے دیکھ گیا۔ سنسان راستے وہ اسے روکنے ہی والے تھے جب فائق کی گاڑی وہاں آ گئی اور وہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے، اور پھر انور کے بندے فائق کی آڑ میں افغان کو گولیاں مار گئے۔ یہ سب انہوں نے چھپ کر کیا تھا، پر وہ یہ دیکھنا بھول گئے تھے کہ وہاں چھپا ایک آدمی یہ منظر نہ صرف دیکھ چکا تھا بلکہ ریکارڈ بھی کر چکا تھا۔ اور ایک بات اور بھی تھی جس سے سب بے خبر تھے، وہ تھی اورحان بلوچ اور شفان بلوچ کی فائق چودھری سے دوسرے افغان کے جنازے سے پہلے اورحان کا وہ آدمی اسے
ساری بات بتا کر وہ ویڈیو دکھا چکا تھا۔ اورحان نے فائق چودھری سے خفیہ ملاقات کر کے یہ ساری پلاننگ ترتیب دی، جس کی وجہ سے صاحبہ کا نکاح اورحان سے کر دیا گیا۔ صاحبہ کے نکاح کی خبر پر وہ خاموش بھی اس لیے تھا کیونکہ فائق اسے بتا چکا تھا کہ وہ صاحبہ سے نکاح نہیں کرے بلکہ اسی دن شہر روانہ ہو جائے گا۔ پھر اورحان نے کسی طریقے صاحبہ کو وہاں سے نکالے تو افغان کے قتل نے ساری پلاننگ چینج کر دی۔ انور چودھری تک یہ خبر پہنچی تو وہ بکھلا اٹھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے ان بندوں کو غائب کروایا۔ وہ صاحبہ کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ علینا کو ونی میں دے دے، لیکن اورحان کی ڈیمانڈ نے سب بدل کر رکھ دیا۔ رومی کے اغوا نکاح کا فیصلہ فائق اورحان اور شفان کا مشترکہ تھا۔ فائق انہیں اپنی فیلنگز سے آگاہ کر کے شادی کی خواہش کر چکا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ رومی کبھی بھی رضامند نہ ہوتی، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ لیا۔ رومی کے نکاح میں اورحان شفان دونوں شریک تھے اور اس کے سرپرست کے طور پر شامل بھی ہوئے تھے، جسے رومی انجان تھی۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد ناز بیگم کی حالت دیکھتے ہوئے ان دونوں نے گھر میں سب کو حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ ان 6 ماہ میں فائق نے رومی کے رویے کے متعلق انہیں کچھ بھی نہیں بتایا، پر اب وہ اس کے رویے سے تھک چکا تھا۔ اس کی بے اعتنائی فائق کو تھکا رہی تھی اور بالآخر وہ اسے واپس حویلی بھجوانے کا فیصلہ کر گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سے دور رہ کر وہ اس کی اہمیت سمجھے۔ اس کے اس فیصلے سے اورحان اور شفان اس سے ناراض ہوئے، تو پر وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹا اور اسے واپس بھجوا دیا۔ وہ آنسو بہاتی سن بیٹھی تھی۔ خاموش ہو کر اب اس کے بولنے کا انتظار کرتا، وہ چپ بیٹھی تھی۔ اس کے الفاظ اس کی زبان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اس کا شوہر تھا جسے آج تک اس نے مسکرا کر بات نہ کی تھی، اس کی اور اس کے جائز حق سے بھی محروم رکھا تھا۔ وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا کاٹا تھا۔ کیا اب بھی وہ تمہارے اس سلوک کا مستحق ہے؟ کیا ابھی وہ قاتل ہے اور گناہ گار ہے؟ شفان کے سوال پر آپ کی دفعہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ یہ آپ سب کا قصور ہے، کیوں مجھے حقیقت سے بے خبر رکھا؟ وہ روتی اسے شکوا کر رہی تھی۔ فائق نے ہمیں منع کر رکھا تھا، پر مجھے لگا تھا کہ آج نہیں حقیقت سے پردہ ہٹایا تو ساری زندگی پچھتاتا رہوں گا۔ اپنے دوست اپنی بہن کا گھر اپنے ہاتھوں سے خراب کیا۔ اس کے جواب پر وہ ہچکیاں روکتی چہرہ صاف کرنے لگی۔ بہت بیمار ہے، پچھلے 3 دن سے وہ بخار اس کی جان نہیں چھوڑ رہا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں بہت مس کرتا ہے۔ وہ بات مکمل کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے ابھی اپنی ناراض بیوی کو بھی منانا تھا، جسے وہ اچھا خاصا تنگ کر چکا تھا۔ لالا، وہ اس سے بے احتیاط پکار بیٹھی۔ بولو لالا کی جان۔ اس سے کہتا وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے مجھے گھر بھجوا دے، اپنے گھر جانا ہے مجھے۔ ایک پل میں ہی وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ ریڈی ہو جاؤ میری جان، میں چھوڑ آتا ہوں۔ اس کے سر پر بوسہ دیتا خوشی سے بولا، آپ فائق کو مت بتائیے کہ ہم آ رہے ہیں۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا۔ پتا تھا میری جان، میں ویٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ تم۔ اس کے بعد بھی کہتا وہ کمرے سے باہر نکل آئے تو رومی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اپنی منزل مل چکی تھی۔ وہ بخار میں تڑپ رہا تھا، جسم بے جان ہوا پڑا تھا۔ اسے سخت پیاس لگ رہی تھی، پانی والا جگ خالی پڑا تھا۔ وہ واپس لیٹ کر آنکھیں بند کر گیا۔ اس کی ہمت نہ اٹھنے کی، وہ آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ جب دروازہ کھلنے بند ہونے کی آواز آئی، وہ ایک دم آنکھیں کھول کر آنکھوں کے سامنے نظر آتا منظر بڑا بے یقین سا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا جبکہ سامنے نظر آتی پڑی پیکر قدم اٹھاتے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے قریب آنے سے پہلے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتا اسے اپنے باہوں میں بڑھ گیا۔ جسم میں ایک انجانی طاقت آ گئی تھی۔ اسے روبرو پا کر اسے خود میں بیچ وہ خود کو اس کی موجودگی کا احساس دلاتا رہا۔ وہ بھی چپ چاپ کھڑی اس کا لمس محسوس کرتی رہی تھی۔ اسے یہ ماننے میں کوئی شرم محسوس نہیں کہ وہ اس کی موجودگی اس کے لمس کی عادی ہو چکی ہے۔ اتنے دن سے جو دل بے چین تھا، اسے ایک دم ہی سکون مل گیا۔ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا وہ پیچھے ہٹا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھ گیا۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ چند پل آپ کو چھو کر آپ کی اور اپنی سانسیں ایک کر دوں؟ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتا بولا تو وہ سہلا کہ اگلے ہی پل وہ اس کے لبوں کو چھوتا اس کی اور اپنی سانسیں مدھم کر چکا تھا۔ چند بار عمل کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹا اور اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکا گیا۔ گہرا سانس بھرتی اس کے حصار میں کھڑی اسے محسوس کرتے لگتا ہے سچائی آپ کو مجھ تک کھینچ لائی۔ وہ اس کی آنکھ سے آنکھوں میں دیکھتا بولا تو وہ بغیر جھوٹ کے سہلا کہ پھر کیا میں سمجھوں کہ آپ مجھے ہمارے رشتے کو ایک موقع دے رہی ہیں؟ اس کی بات پر وہ گہرا سانس بھر ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، جسم کانپ رہا ہے آپ کا۔ اس کی بات پر وہ اسے ہاتھ سے تھام کر بیڈ پر بیٹھا تھا، خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں آپ سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتی فائق، نہ ہی پچھلی باتوں کا تذکرہ کر کے
اپنا آج اور کل خراب کرنا چاہتے ہم سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھے، بس وقت ہی ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے آپ سے محبت نہیں، پر آپ کی عادت ضرور ہو چکی۔ اگر آپ یوں ہی میرے ساتھ وفادار رہ کر محبت دیں گے تو مجھے یقین ہے بہت جلدی میں آپ سے محبت کرنے لگوں گی۔ میں آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ کیا میں آج اور ابھی سے آغاز کر سکتا ہوں؟ مجھے آپ کو بھرپور طریقے سے محسوس کر کے روح کی گہرائیوں تک اترنا ہے۔ اس کے بے باک الفاظ پر خوبصورت چہرہ اس کے سینے میں چھپاتے ساہ لگے تو وہ اسے سردی سے خود میں بیچ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپریشن کے بعد جب وہ پہلی نظر اس پر ڈالے تو وہ محبت کی نظر اسے یقین تھا اس سے خود سے محبت پر مجبور کر لے گا۔ ڈلتی رات دونوں کے درمیان موجود پردوں کو دھیرے دھیرے سرکاتی گئی۔ اگر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی صاحبہ آنکھیں بند کی، ایک بازو پیٹ اور دوسرا آنکھوں پر رکھ کر لیٹی تھی۔ وہ اپنے پیچھے دروازہ لا کر بیٹھ کے بڑھ گیا۔ اس کے قریب نیم دراز تھا، وہ اسے اپنے ہثار میں لے گیا۔ اس کا لمس محسوس کرتے صاحبہ پر سے دونوں آنکھیں کھول کر اسے پیچھے دھکیلنے لگی، پر وہ اپنی گرفت مزید ہٹ کر گیا۔ چھوڑی مجھے، اس کی گرفت میں کس مساتی وہ بے تاثر لہجے میں بولی، چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، میرے ساتھ ایسے مت کرو صاحبہ، میں پہلے ہی شرمندگی کے مالے خود کو زمین میں دھنستا محسوس کر کہ تمہارے اور اپنے بچے کی حفاظت نہیں کر پایا۔ وہ غمگین لہجے میں کہتا اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا۔ وہی بچے جسے آپ اس دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتے تھے، آپ تو بہت خوش ہوں گے کہ وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ختم۔ وہ دوشکی سے بولے، ایک دم خاموش ہو کہ جب اپنی گردن اور کندھوں کو بیکتے محسوس کہ مت کہو پلیز، ایسا مت کہو، مجھے تکلیف ہو رہی، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، پر میں بہت خوف زدہ تھا، پلیز ایسے مت کہو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ بڑی نم آواز میں بولتا وہ اس کی آنکھیں بھی نم کر چکا تھا۔ کیسا ہو؟ یہ دو الفاظ مشکل سے صاحبہ کے لبوں سے نکلے تھے۔ رخسار امی میری سگی ماں نہیں، وہ بابا کی دوسری بیوی ہیں۔ 3 سال کا تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میرا بھائی یا بہن آنے والی ہے، پر کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے آپریشن کے وقت میری ماں اور بہن دونوں ہی وفات پا گئی۔ اس کی تکلیف محسوس کرتے صاحبہ نے بے سادہ اس کے بال سہلائے۔ میں بہت خوف زدہ تھا صاحبہ، تو میری سانسوں کی روانی کی وجہ ہو، تمہیں کھو کر میں کنگال نہیں ہونا چاہتا، تمہیں کھونے کا خوف میری ساری سدھ بدھ بلا گیا، پر میں واقعی ایسا نہیں چاہتا تھا صاحبہ، میں نہیں جانتا تھا میرے ہی بولے گئے الفاظ مجھے یوں اذیت دیں گے، تم میری تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ میرے ہی الفاظ میری پہلی اولاد کو کھا گئے۔ صاحبہ خود بھی رو رہی تھی، پر اورحان کی تکلیف کیسے برداشت کر سکتی تھی وہ؟ آپ کا کوئی قصور نہیں، اللہ کی رضا تھی کہ پلیز روئیے مت، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ اس کے بعد اورحان نے سر اٹھایا تو صاحبہ ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ مجھے نوازا گیا ہے، جھکو اس کی پیشانی کو اپنے لمس سے متبر کرتا وہ مزید جھکتا اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ صاحبہ خود تو فنا ہو سکتے پر آپ کو شرمندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی بات اور ضبط کو تھا، اس کی سانسیں قید کرتے سے خود میں سما گیا۔ ہر سوچ کو پڑے دھکیلتی وہ بھی اسی میں گم ہوگی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ذوحان بیٹھ سٹ کر رہی تھی۔ وہ دھیمے قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھتا اسے پیچھے سے اپنے ہثار میں لیتا تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا گیا۔ کوئی ناراض ہے ہم سے؟ اس کی بات پر وہ بغیر کوئی جواب دیے اپنے کام میں مگن رہی تو شفان اس کا روح اپنی طرف موڑ گیا۔ اتنے خوبصورت چہرے کو جو بھلا کر بالکل بھی پیاری نہیں لگ رہی۔ اس کے گال کھینچا بولا تو وہ ایک ہاتھ سے اپنا گال سہلاتے ہبکی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو میں خوبصورت لگتی ہوں کب سے؟ ناراضگی سے کہتے وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ جب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ گیا، وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جما گئی۔ پیار بڑی نظروں سے میری طرف دیکھتی ہو تو مزید حسین لگتی ہو۔ چکو اس کے سنو گال پر لب رکھ گیا، اس لیے مجھے اگنور کر دے، اتنے دن سے اور غصے سے بات کرتے شکوا کرتے اس کی آنکھیں نم ہوگی۔ سوری میری جان، بس کچھ پریشان تھا اس لیے ایسی ہٹا کر بیٹھا، معاف نہیں کرو گی اپنی جان کو؟ محبت اور لاڑ سے کہتا وہ اس کے بازو اپنی گردن میں ڈال گیا، ایک شل پر معافی ملے گی سب بولتی وہ اٹھلا کر بولے تو وہ اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ کیسی شرط بوتل اب ذوحان کی گردن سے مس ہونے لگے تو اسے شرم نے آن گرا۔ آئس کریم کھانی مجھے، اس کی بات مکمل ہوتے وہ اسے ساتھ لیتے بیڈ پر گرا تو ذوحان کے منہ سے چیخ نکل گئی، ضرور چلیں گے میری جان، پر صبح رات اس لیے تھوڑی بنائی گئی ہے، رات سکون کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے ابھی چپ چاپ مجھے سکون لینے دو، پھر آئس کریم بھی کھائیں گے۔ اپنے سنا کر اس کے سننے بغیر اس کی سانسیں روکا تو وہ بھی آنکھیں بند کرتی اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی۔ مشکلات اور پریشانیاں گزر گئی تھی، اب سکون کا موسم تھا، محبت کا موسم۔